علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اتنا تنزلی کا شکار ہو چکا ہے کہ ہم اس غور و فکر میں ہیں کہ آیا ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اس قدر ہم تنزلی کے اندر اور ذلت اور خوارگی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اور اتنی بڑی معلومات حاصل کرنے کے باوجود بھی ہم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ ہمیں حکم عطا فرمایا ہے۔ ہمیں ان باتوں کی فکر ہی نہیں ہے، اور اس چیز کو ہم اپنانے کے لیے ہم کوشش بھی نہیں کرتے، ہم کاوش بھی نہیں کرتے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان کے اندر ہمارے لیے فوائد موجود ہیں، ہمارے لیے ان کے اندر برکات موجود ہیں، ہمارے لیے رحمتیں موجود ہیں، لیکن ہم ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ اصلاح معاشرہ، آپ کو پتہ کتنے لیکچرز ہوں گے، کتنے بیانات ہوں گے، کتنی روزانہ جو ہے وہ آپ کے پاس معلومات اکٹھی ہوتی ہے اس کے حوالے سے، لیکن عمل کے لحاظ سے ہم بہت ہی پیچھے جا چکے ہیں۔ ہم عمل نہیں کرتے، ہم صرف معلومات اکٹھی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ آج کیا درس ہے؟ آج ادب و احترام کے حوالے سے درس ہے کہ ادب اور احترام کرنا ہمارے مذہب اور ہمارے دین میں سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو با ادب ہوگا وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا، اور جو بے ادب ہوگا اس کی منزل چاہے وہ کتنا ہی لائق کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ اس منزل اور اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ جتنی مرضی کوشش کرتا رہے وہ اس مقام اور اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو گویا کہ ہمیں با ادب رہنے کی ضرورت ہے، ادب کے دائرے کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ادب ہمارا آج مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ نہ ہمیں بڑوں کا ادب و احترام ہے، نہ ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام ہے، نہ ہمیں اپنے اساتذہ کا ادب و احترام ہے۔ تو اس کو نافذ کرنے کی، اپنے اوپر نافذ کرنے کی اشد ضرورت ہمیں آج پیش آ رہی ہے۔ تو میں ناظرین سے یہی گزارش کروں گا کہ ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد پاک بھی ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ویعقر کبیرنا فلیس منا۔ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور نے تو بات ہی ختم کر دی کہ جو ادب و احترام بڑوں کا نہیں کرتا، اپنے والدین کا ادب و احترام نہیں کرتا، اپنے اساتذہ کا ادب و احترام نہیں کرتا، تو وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے ساتھ اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، کسی بھی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کو جو مقام ملا ہے، جو مرتبہ ملا ہے، جو شان ملی ہے، جو عزت ملی ہے، جو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا، وہ کس وجہ سے عطا فرمایا؟ کیا ان کے پاس زیادہ نمازیں تھیں؟ کیا ان کے پاس زیادہ عبادت تھی؟ کیا ان کے پاس زیادہ نوافل تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا اتنا ان کے پاس۔ وہ کیا تھا ان کے پاس؟ نہ نوافل تھے، نہ سجدے تھے، نہ اتنی زیادہ عبادت تھی۔ صرف اور صرف ان کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ ادب اور احترام کی وجہ سے اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ قرآن پاک سورۃ حجرات آپ نکال کر دیکھ لیں، قرآن پاک کی یہ سورۃ حجرات کی پہلی آیات ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ حضور کے سامنے اپنی گردن کو جھکا کر، اپنی آنکھوں کو جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں، گویا کہ ان کے جسم کے اندر جان ہی نہیں ہے، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے ادب و احترام کے ساتھ حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قربت کے لیے، ان کو اپنی دوستی کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے، یہی نیک لوگ ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا
لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی ہے، جن کی اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی ہے، اور ان کو اتنا بڑا اجر عطا فرمایا کہ جتنا اجر نہ ہم ناپ سکتے ہیں نہ تول سکتے ہیں، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر عطا فرمایا۔ کس وجہ سے عطا فرمایا؟ صرف اور صرف حضور کا ادب اور احترام کرنے کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ حضور سے آپ کو کیا کچھ ملا ہے؟ علم ملا حضور کی وجہ سے، حکمت ملی حضور کی وجہ سے، مقام ملا حضور کی وجہ سے، مرتبہ ملا حضور کی وجہ سے، شان ملی حضور کی وجہ سے، یہ سب کچھ ملا، دنیا ملی، آخرت ملی حضور کی وجہ سے۔ تو جب حضور کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، حضور کی عزت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرمائے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ تو کتنا بڑا مقام ہے ادب کرنے والوں کا، احترام کرنے والوں کا۔ تو ہم آج اس معاشرے کے اندر بڑوں کا ادب ختم ہو چکا ہے۔ ہم جس طرح ایک دوست کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اس طرح ہم بڑوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہم جس طرح ایک دوست کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، اس طرح ہمارے بڑوں کے ساتھ ہمارا ہی معاملہ ہے۔ ہم والدین کی قدر کھو چکے ہیں، ہمیں والدین کا وہ مقام پتہ ہے کہ سارا مقام ہے کہ والدین کی یہ شان ہے، والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور والدہ اور والدین یہ دونوں، ان کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا بیان کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اللہ کی عبادت کرو، حضور کی فرما برداری کو اطاعت کرو، اور پھر اپنے والدین کی فرما برداری کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ بیان کرنے کے بعد، اس کے باوجود یہ ساری معلومات ہمیں معلوم ہیں، یہ سب کچھ پتہ ہے ہمیں، لیکن اس کے باوجود ہم والدین کا احترام نہیں کرتے، ان کے سامنے سے اونچی آواز سے بولتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں، انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کو تنہا چھوڑ کر ہم ان کو ذلیل کرنے اور رسوا کرنے کے لیے کوئی بھی ہم موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تو گویا کہ ہم والدین کا جو احترام ہے، قدر کھو چکے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا یہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیا ہمیں مل رہا ہے؟ اس کی وجہ سے ذلت اور خوارگی ہمارا مقدر بن چکی ہے، ہم ذلیل ہو چکے ہیں، ہم رسوا ہو چکے ہیں، دنیا کے اندر ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے بڑوں کا ادب و احترام اور اپنے والدین کا ادب و احترام چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، کوئی اس وقت ہماری عزت و قدر و منزلت کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر اپنے استاد کا احترام۔ آج استاد کی کئی مرتبہ سنتے ہیں کہ استاد کی گریبان پر بچوں نے ہاتھ ڈالا، استاد کو مارا، استاد کی بےعزتی کی، استاد کو ذلیل کیا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ قوم کس طرح ترقی کرے گی، کس طرح آگے نکلے گی، جو استاد کی گریبان تک اپنا ہاتھ پہنچا چکی ہے؟ وہ طالب علم کس طرح اپنی منزل تک پہنچیں گے جو استاد کی گریبان پکڑ رہا ہے، جو استاد کی بے ادبی کر رہا ہے، جو استاد کے آگے اونچی آواز سے بول رہا ہے، جو استاد کی غیبت کر رہا ہے؟ وہ کب اور کیسے ترقی کرے گی؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے۔ تو جب استاد کی اتنی بے ادبی ہے، استاد کی اس کے ساتھ بدتمیزی ہے، استاد کے سامنے اونچی آواز سے بولنا ہے، تو پھر یقیناً ہم جو ہے وہ ذلت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہمیں وہاں سے نکالنے کے لیے کوئی سہارا نہیں سوائے یہ کہ ہم دوبارہ اپنے اس منزل تک پہنچ جائیں۔ ہم وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمان جاری کیا تھا، اس فرمان تک پہنچیں کہ ادب و احترام ہوگا تو ہم منزل تک پہنچ سکیں گے، ادب و احترام ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، ادب و احترام ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے، ادب و احترام ہوگا تو ہم اس ذلت اور خوارگی کے گڑھے سے نکل کر عزت کے مقام پر پہنچیں گے، اور ادب و احترام ہوگا تو ہم دنیا کے اندر سر اٹھا کر جینے کے قابل ہوں گے، ورنہ ہم سر اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، ہم سر جھکانے کے قابل ہیں، ہم اس قدر ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں۔ تو گویا کہ ہم سب سے پہلے جو اصلاح کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے استاد کا ادب کریں، دل سے ادب کریں، دل سے احترام کریں، دل سے اس کو عزت دیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے میری گریبان پہ پٹا ڈالے اور پٹا ڈال کر جدھر بھی لے کر جانا چاہے مجھے لے کر جا سکتا ہے، میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ جس نے ایک لفظ پڑھایا،
تو یہاں پر اساتذہ نے، جو استاد ہیں، انہوں نے ہمیں 10 سال تک ہمیں تعلیم دی، معلومات دی، اور اس مقام، اس مرتبے تک لے کر آئے، اور پھر ہم استاد کی قدر نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے۔ جو والدین ہمیں اس قدر ہماری پرورش کی، ہمیں ہماری دیکھ بھال کی، ہمارا اتنا خیال رکھا، تو ان والدین کو ہم ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، بڑوں کا ادب نہیں کرتے، تو پھر کامیابی کہاں سے ملے گی؟ پھر عزت کہاں سے ملے گی؟ پھر اللہ خوش کیسے ہوگا؟ پھر ہماری عبادت کیسے قبول ہوگی؟ ہماری ریاضت کیسے قبول ہوگی؟ ہمارا ذکر و اذکار کیسے قبول ہوگا؟ اور پھر دنیا کے سامنے ہم عزت کے ساتھ کیسے جئیں گے؟ اپنے سر کو بلند کیسے کریں گے؟ تو جب ان چیزوں پر عمل کریں گے، والدین کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، بڑوں کا ادب احترام کریں گے، اور اپنے استاد کا دل سے ادب و احترام کریں گے، تو یقیناً کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بنے گی، اللہ کی رضا ہمارا مقدر بنے گی۔ ہم اس منزل تک پہنچ جائیں گے جس منزل تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔